وہ 4 بھائی اور 1 بہن تھے۔ والدین کا انتقال ہو گیا اور رشتہ داروں نے انہیں آپس میں تقسیم کر لیا۔ ولیم کو اپنی بہن ڈورتھی سے بے تحاشا پیار تھا۔ ڈورتھی کو ان کا ایک انکل لے گیا۔ ولیم 20 سال اپنی بہن کو یاد کرتا رہا اور روتا رہا۔ اس رونے نے اسے شاعر بنا دیا۔ وہ بہن کو یاد کرتا تھا اور گیت لکھتا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ آنا ٹائسن کے حصے آ گیا۔ آنا ٹائسن ایک مہربان، ہمدرد اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ ہاک شیڈ میں رہتی تھی۔ آنا ٹائسن کے گھر کے نزدیک سکول تھا۔ علاقے کے متمول لوگوں نے یہ سکول 1585 عیسوی میں بنایا تھا اور وہ 250 سال سے چل رہا تھا۔ سکول کا بندوبست چرچ کے پاس تھا۔ ایک کمرے کے اس سکول نے ولیم کے سوز و گداز کو آگ لگا دی اور وہ اندر سے پکتا چلا گیا۔ وہ ذہین بھی تھا اور حساس بھی۔ یہ دونوں خوبیاں اسے کتابوں کی دنیا میں لے گئیں۔ چرچ کا کتب خانہ وسیع تھا، چنانچہ وہ اپنا زیادہ وقت لائبریری میں گزارتا تھا۔ مطالعے نے اس کی ذہانت کو متانت میں تبدیل کر دیا اور وہ ہاک شیڈ گرامر سکول سے سیدھا کیمبرج کے جان کالج پہنچ گیا۔ تعلیم مکمل کی، تھوڑی سی رقم کمائی اور سیدھا اپنی بہن ڈورتھی کے پاس واپس آ گیا۔ ڈورتھی اس وقت شادی شدہ تھی مگر اس کی خاوند کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ ولیم نے ڈورتھی کو ساتھ لیا اور دونوں گراس میر آ گئے۔ گراس میر میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنے ایک دوست کے بیٹے کے گھر رہنے لگے۔ پھر یہ ڈورسٹ اور سمرسٹ میں کرایہ دار ہو گئے۔ یہ گھروں کے نام ہیں۔ ولیم کو کرایہ دار تنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ کبھی ایک گھر میں رہتا تھا اور کبھی دوسرے میں۔ شاعر اور لکھاری تھا، آمدنی محدود تھی مگر وہ مشہور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن مالک مکان کو اس کی شہرت سے کوئی غرض نہیں تھی، لہٰذا اس کی اقامت کا مسئلہ مرنے تک جاری رہا۔ اس دوران اسے ایک ایسے گھر میں بھی رہنا پڑا جس میں شدید سردی اور نمی تھی۔ سردی اور نمی کی وجہ سے اس کے 2 بچے انتقال کر گئے۔ اس صدمے نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ اس کے گھر کے قریب ایک ندی تھی۔ ندی کا ساز دن رات بجتا رہتا تھا۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت وسیع جھیل تھی اور اس کے دائیں بائیں سرسبز و شاداب پہاڑ تھے۔ گراس میر بنیادی طور پر پہاڑی گاؤں تھا، آج بھی ہے۔ آبادی کم تھی، زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا پھر پھل فروش تھے۔ ولیم کے گھر کے ساتھ ہی پرانا چرچ تھا۔ پادریوں کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر برا سا منہ بناتے تھے۔ وہ بھی ان سے پرہیز کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا پادری اور اس کے چیلوں سے روزانہ ٹاکرا ہوتا تھا۔ کیوں؟ وجہ بہت دلچسپ تھی۔ چرچ کے گرد خوبصورت قدرتی گارڈن تھا۔ ولیم کے اس گارڈن میں جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی گارڈن میں بیٹھتا تھا اس پر آسمان سے قطار اندر قطار مصرے اترنے لگتے تھے۔ چنانچہ وہ روز چرچ نہ جانے کا فیصلہ کرتا تھا مگر شاعری اسے کھینچ کر دوبارہ وہاں لے جاتی تھی۔ گارڈن کا ایک کنارہ چٹان سے نکل کر ندی تک چلا گیا تھا۔ یہ ولیم کا پسندیدہ ترین مقام تھا۔ وہ روز وہاں بیٹھتا تھا اور روز وہاں شعر کہتا تھا۔ ولیم کا اپنی بہن ڈورتھی سے جنم کا رشتہ تھا۔ وہ کائنات کی واحد ہستی تھی جو اسے مکمل طور پر سمجھتی تھی اور وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہنستی تھی اور اس کے ساتھ روتی تھی۔ ولیم مانتا تھا کہ اگر میرے ساتھ ڈورتھی نہ ہوتی تو شاید میں نہ ہوتا۔ وہ ایک دن چرچ کے گارڈن میں ندی کے قریب پتھر کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ ندی کے پاؤں نے کنارہ کاٹ کر چھوٹا سا تالاب بنا دیا تھا اور اس تالاب میں نرگس کے پھول کھلے تھے۔ تالاب، ندی کا کنارہ، نرگس کے پھول، چرچ کی پتھریلی عمارت، بیل ٹاور کی 3 گھنٹیاں اور سامنے دور دور تک پھیلی جھیل۔ ولیم کی روح جھوم اٹھی اور اس نے تخلیقی لمحے میں وہ ملکوتی نظم تخلیق کر دی جس نے اس ندی، اس تالاب، اس بینچ، اس چرچ، اس جھیل گراس میر کے بے رحم مالک مکان اور پھر پورے علاقے کو دائمی بنا دیا۔ اسے لٹریچر کا ویٹیکن بنا دیا۔ آج اس واقعے کو 219 سال گزر چکے ہیں مگر آج تک پوری دنیا سے ولیم وڈورتھ کے چاہنے والے گراس میر کے اس چرچ میں آتے ہیں، گارڈن میں جاتے ہیں اور اس بینچ کو چوم کر اسے سلام پیش کرتے ہیں جس پر بیٹھ کر اس نے ڈیفوڈلز لکھی تھی۔
آپ شعر کا کمال دیکھیے، 24 مصروں کی اس نظم نے لیک ڈسٹرکٹ کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اور یہ علاقہ اس نظم کے صدقے ہر سال 1.5 بلین پاؤنڈز کماتا ہے۔ ہر سال یہاں 18 ملین سیاح آتے ہیں اور وڈ ورتھ کے نرگسی پھولوں کی فضا میں سانس لے کر قدرت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اس نظم کا کمال دیکھیے کہ اس کی وجہ سے وہ چرچ بھی مشہور ہو گیا جس کا پادری ولیم ورڈ ورتھ کو دیکھ کر برا سا منہ بناتا تھا۔ وہ مکان بھی تاریخی ہو گئے جن سے اسے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا جاتا تھا، اور ٹاؤن بھی تاریخی بن گیا جس سے وہ پوری زندگی نکلنا چاہتا تھا۔ میں 23 ستمبر 2023 کو لیک ڈسٹرکٹ پہنچا۔ ہمارا گروپ UK آیا ہوا تھا، میں نے اسے مانچسٹر میں جوائن کیا۔ ہم لیورپول میں ایک رات گزار کر لیک ڈسٹرکٹ آ گئے۔ لیک ڈسٹرکٹ برطانیہ کے شمال مغرب میں کمبرلینڈ میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے جہاں روزانہ بارش ہوتی ہے، اور پہاڑوں سے ہزاروں ندیاں، نالے اور آبشاریں نکلتی ہیں۔ آبشاروں کے پانیوں نے علاقے میں 16 جھیلیں تخلیق کر دی ہیں۔ ان جھیلوں کے گرد درجنوں گاؤں، ٹاؤنز اور شہر ہیں، اور یہ پورا علاقہ جھیلوں کی وجہ سے لیک ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے۔ لوگ اسے برطانیہ کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ پتھر کے اولڈ سٹائل گھر ہیں، ہر گھر میں ہوٹل بن چکا ہے۔ ایک آدھ کمرے میں مالک مکان رہتا ہے اور باقی کمرے کرائے پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ گھروں میں کیفے اور ریسٹوران ہیں۔ گلیاں پتھریلی اور صاف ستھری ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے فضا نکھری اور صاف ستھری رہتی ہے۔ کیسوک سب سے بڑا قصبہ ہے، یہاں تک ٹرین بھی آتی ہے۔ گراسمیر اور کمبرلینڈ ولیم وڈ ورتھ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ہم سب سے پہلے ایمبل سائٹ کے گاؤں واک شیڈ گئے۔ یہ 500 نفوس کا خوبصورت گاؤں ہے۔ ولیم وڈ ورتھ نے اس کے سکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا سکول تھا جس کے بینچ اور دیواریں 500 سال پرانی ہیں۔ چرچ ذرا بلندی پر ہے اور اس کے گرد علاقے کے مشاہیر کی قبریں ہیں۔ گاؤں پہاڑی کے نیچے ہے اور یہ چرچ کی چاروں سائڈ سے نظر آتا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور اس بارش میں چرچ اور سکول دونوں وڈ ورتھ کی نظموں کی طرح نم اور قدرتی محسوس ہو رہے تھے۔ ہماری دوسری منزل جان رسکن کا گاؤں کنسٹن تھا۔ جان رسکن کے گھر کے بعد وڈ ورتھ کا گراسمیر ہماری منزل تھا۔ ہم نے لیک گراسمیر کا لمبا چکر لگایا اور اس کے بعد اس چرچ کے سامنے پہنچ گئے جسے وڈ ورتھ نے عالمی شہرت دے دی۔ وڈ ورتھ نے چرچ کے گارڈن میں 2 درخت لگائے تھے۔ وہ، اس کی بہن اور اس کا پورا خاندان درختوں کے نیچے مدفون ہیں۔ درختوں کی شاخیں ہر طرف اس کی قبر پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ قبروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا راستہ اس ندی اور اس ندی کے کنارے پڑے اس بینچ تک جاتا ہے جس پر اس کی تخلیق کا اہم ترین وقت گزرا تھا۔ ڈیفوڈلز بھی اس نے اسی بینچ پر بیٹھ کر تحریر کی تھی۔ بینچ کے سامنے پتھر کا دائرہ سا تھا اور اس دائرے میں ڈیفوڈلز کا ایک حصہ درج تھا۔ ندی آرکسٹرا بجاتی ہوئی اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ دائیں بائیں درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اس کے نیچے یقیناً نرگس کے پھول کھلتے ہوں گے، مگر اس وقت وہاں کوئی پھول نہیں تھا۔ پادری اور اس کے چیلے اسے اس بینچ پر نہیں بیٹھنے دیتے تھے، لیکن آپ اس دکھی شاعر پر قدرت کا کرم دیکھیے۔ دنیا جہاں کے شاعروں، دانشوروں اور نثر نگاروں نے پتھروں پر اپنے نام لکھوا کر انہیں اس راستے پر لگوا دیا جو وڈ ورتھ کے بینچ کی طرف جاتا ہے، اور دنیا جہاں کے سیاح ان عالمی دانشوروں کے ناموں کے اوپر سے گزر کر اس بینچ تک جاتے ہیں جہاں وڈ ورتھ کی گرم دوپہریں اور سردیوں کی شامیں گزرتی تھیں۔ بینچ کی دوسری طرف ندی کے پار اس کا وہ گھر تھا جہاں وہ کرائے پر رہتا تھا، اور کرایہ دار ہمیشہ اس سے نالاں رہتا تھا۔ وہ مکان اب کافی شاپ ہے اور اس کا بیک ٹیرس گارڈن کی طرف کھلتا تھا۔ ٹیرس پر ہر وقت شاعروں کا جمگھٹا لگا رہتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور ندی کی دوسری طرف وڈ ورتھ کے بینچ کو حسرت سے دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار، ہمیں بھی ایک ایسی نظم عنایت کر دو جو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پورے علاقے کو بھی زمان و مکان سے آزاد کر دے۔ وہ ہمیں وڈ ورتھ اور ہمارے شہر کو گراسمیر بنا دے۔ السلام علیکم،
آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔